کہا تھا ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اس کے بعد پھر کبھی اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ اگر انہوں نے ظلم سے اپنے ایمان کو آلودہ کر لیا تو ان کے لیے امن نہیں ہے، خوف ہی خوف ہے۔ بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر امت اسلامی آج مسلسل خوف کے منہ میں چلی جا رہی ہے تو کیا اس کا فریضہ نہیں ہے کہ کبھی مڑ کے دیکھے ہم نے کبھی اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ تو نہیں کیا؟ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ محمد کے بعد جو نبی نہیں آنے والا تھا تو کیا محمد نے اپنی جگہ معصوم نبی کو اٹھانے کے بعد کوئی عصمت کا تسلسل باقی رہا کہ نہیں رہا؟ اگر تسلسل باقی نہیں رہا تو جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار خدا ہے اور رسول ہے، لیکن اللہ نے یہ انتظام کر دیا۔ ہماری سنت کبھی بدلا نہیں کرتی، ہم زمین پر حجت الہی کو رکھتے ہیں اور وہ حجت معصوم ہوتی ہے۔ اگر نبی کے بعد جو چیز جہاں رکھی اس کو اٹھا دیا گیا، علم کی جگہ پر جہل رکھ دیا گیا، عصمت کی جگہ پر خطا رکھ دیا گیا، اگر نور کی جگہ پر تاریکی کو رکھ دیا گیا تو سوائے اس کے کہ اس سے خوف پھیلے گا، بد نظمی پھیلے گی، اور کیا ہوگا؟ اسی لیے چونکہ رسول جو ہوتا ہے خاص طور سے جو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا جاتا ہے، جب اس سے ہمارا اتصال ٹوٹ جاتا ہے، جب اس سے فصل پیدا ہو جاتا ہے تو امت جو ہے وہ برابر اور مسلسل خوف کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ آج خوف کا شکوہ زمانے سے نہیں، خوف کا شکوہ اپنے ماضی سے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے عزیزو، چاہے کوئی اس پر ناراض ہو، راضی ہو، لیکن یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ چھپائیں جو ہمارے علم میں امت اسلامی کے لیے خطرات کا باعث بھی ہو۔ آج چھوٹا سا ملک، اس کو 59 اسلامی ممالک گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ کیا کان پہ جوں دینے کی یہ بات نہیں ہے؟ اس زمانے میں فتوحات کا اتنا وسیع سلسلہ سمٹ کے اتنا تنگ ہو جائے کہ ایک معمولی سا ملک ہمیں للکارے، ہمارے مقدر سے کھیلے، ہمارے بڑے بڑے جو شیوخ ہیں ان کو اپنے چنگل میں، اپنی گرفت میں لے لے اور عالم اسلامی کے سامنے ایسی بساط بچھا دے کہ جس بساط کی چال کو ہم نہ سمجھ سکیں اور ہمیشہ مستقل مات کھاتے رہیں۔ اگر یہ بات اپنی پر حق ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا نمازیوں کو اللہ کی نصرت کیوں نہیں مل رہی؟ ہمیں سوچنا ہوگا روزہ داروں کو آسمان سے کمک کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ کا اگر دین ہے تو نصرت بھی اللہ ہی کی طرف، لیکن اگر تاریخ کا جائزہ لیں گے تو جب جانے والا رسول آنے والے سلسلہ عصمت کو ہمارے ہاتھ میں دے رہا تھا تو اس نے دیتے وقت یہ کہا تھا پالنے والے اسی کی نصرت کرنا جو ان معصوم دامن کو تھامے رہے، اس کی نصرت نہ کرنا جو یہ رشتہ توڑ دے، جو اس اتصال کو انفصال میں بدل دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔